نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ درس الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مایہ ناز ادب کے اوپر لکھی ہوئی کتاب الادب المفرد کے درس سلسلہ وال جاری ہیں۔ ہم حدیث نمبر 61 تک کا مضمون مکمل کر چکے تھے اور اس کا باب نمبر 30 ہے۔ آج ہم باب نمبر تو 30 ہی رہے گا اور اس کی حدیث نمبر جو ہے 62 سے ہم آج کے درس شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مسلسل صلہ رحمی کرنا اور قطع تعلقی سے بچنے کی ترغیب پر مبنی حدیث مسلسل کئی ابواب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ اب کسی ایک عنوان پر محدث کا ترجمۃ الباب کو چینج کر کر مختلف احادیث لانا، یا پھر ایک مضمون کہ کئی تراجم الابواب قائم کر کے اور اسی مضمون کے کئی احادیث لانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو تربیت ہے یہ تاکیداً کر رہے ہیں، اور وہ چیز جو زندگی میں بڑی مضر ہو تو اس کے اوپر زیادہ تاکیداً بات کی جاتی ہے کہ یہ مضر ہے، اور قطع تعلقی واقعی ایک بہت بڑی مضر چیز ہے۔ جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو سہارے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بار 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 جو قطع تعلقی کرتا ہے اس کی سزا پر احادیث ہے، یا اس ترغیب پر احادیث ہیں کہ قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، اور صلہ رحمی اس کی ترغیب ہے کثرت کے ساتھ کہ صلہ رحمی کریں، معنی محبت بانٹیں، محبتیں دیں، مسکراہٹیں بانٹیں، ایک دوسرے میں پیار بانٹیں، اگر کسی کی کوتاہی ہے تو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، محبت سے بات کریں، مسکرا کے بات کریں، صرف اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے بھی جئیں، کسی کو مشکل سے نکال لیں، اگر کوئی مشکل میں ہے اس کو مشکل سے نکال لیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے، جو کرتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو اس حدیث پاک حدیث نمبر 62 جو ہے یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی اجر و ثواب کی امید پر، یعنی کہ دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، اجر و ثواب کی امید سے اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے خرچ کی ابتدا کرو جو تمہاری کفالت میں ہے، پھر اگر مال زیادہ ہونے کی بنا پر بچ جائے تو پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں پر، اور اگر پھر بھی مال بچ جائے تو پھر جسے چاہے۔ اب جیسے پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا، اس پر ہم کلام کر چکے، صرف عنوان بتا دوں گا پھر ہم اگلے چلیں گے کہ بعض لوگوں کی سخاوت جو ہے باہر بڑی مشہور ہوتی ہے، گھر میں نہیں۔
سخاوت وہ نہیں ہوتی جو بار مشہور ہو گھر میں نہ ہو. سخاوت جب کی اللہ کے لیے جاتی ہے، مال دیا اللہ کے لیے ہے، تو وہ اگر باہر سنا جاتا ہے کہ دیتے ہیں تو پھر گھر میں وہ اثرات کیوں نہیں؟ حدیث پاک میں یہ ترغیب ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دینے پر صلہ رحمی کریں تو اس کی ابتدا والدین سے شروع کریں، پھر بہن بھائیوں سے، پھر بیوی بچے بھی ہیں، پھر بھائی، یعنی کہ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اس کے بعد پھر قریبی رشتہ دار آتے ہیں، اس کے بعد پھر مال بچ جائے تو پھر باقی جہاں چاہیں خرچ کریں. اچھا، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کو تو ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا کہیں، لوگ ان کو عزت دیں، لوگ ان کے ساتھ بہت لوگوں میں بڑی واہ واہ ہو، تو یہ تو پھر دنیا کی خاطر کیا نا انہوں نے. تو دنیا کی خاطر کیا، دنیا نے ان کو دے دیا، واہ واہ کر نہیں لی. لیکن یہ دوستو ریاکاری ہے، اس کا اجر نہیں ہے. ریاکاری کا کوئی اجر نہیں ہے. ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھاوے کے لیے کام کرنا. نیکی کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیکی اللہ کے لیے نہیں کرنا. پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 31 اور باب ہے باب لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس میں قاطع رحم ہو، یعنی ایسے لوگ ہوں جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتے، لوگوں کو معاف نہیں کرتے، لوگوں کو اچھا بننے کا موقع نہیں دیتے، لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے، سزا دیتے ہیں. برے کام سے بچنے کے لیے، یعنی کہ ترغیب نہیں دیتے کہ یہ برا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ سزا دیتے ہیں، ذلت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کے بارے میں جو رحم نہ کرے، فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. حضرت سلیمان بن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر رحمت الہی نہیں ہوتی جن میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو، جابر ہو، ظلم کرنے والا ہو، رحم نہ کرتا ہو، معاف نہ کرتا ہو، بس ظلم و ستم کرنے والا ہو. فرمایا ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کہ اس کے بندوں پہ رحمت کریں، اس کے بندوں پہ شفقت کریں، ان کے بندوں میں معاف کرنے کی روش ڈالیں، ان بندوں کے اندر درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ چیز پیدا کریں. جب آپ یہ چیز پیدا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خوب برسے گا آپ پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی آپ پر. پھر آگے دیکھیں، اس باب نمبر 31 کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث لائے ہیں، اور آگے باب نمبر 32 ہے، اور باب نمبر 32 کے اوپر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باب باندھا، باب اسم قاطع الرحم، کہ قطع رحمی کرنے والے کے گناہ کا بیان. اور اس کے نیچے حدیث لائے ہیں، حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی وعید ہے کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب اس کے کئی معنی بیان ہو سکتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، یا جو قطع رحمی کو حلال سمجھتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا پھر دوزخ میں اپنے گناہ کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں محبت، پیار، صلہ رحمی پیدا کریں، لوگوں کے اندر قطع رحمی سے اجتناب کریں. آج کا درس یہی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.